یہ بھی کہتے ہیں لوگ کہ آپ جو ہے وہ اسلام کا نام استعمال کر کے لوگوں کو کیر کار کے لاتے اور صحیح مہنگے مہنگے سیشنز دیتے کہ جس طریقے سے آپ کا ایک کلیم ہے اور وہ یہ ہے کہ بیٹھ کے سلام کرو. ٹھیک ہے, اب اس معاشرے میں اگر بیٹھ کے کوئی بندہ سلام کرے گا, آئی وانٹ یو ٹو ٹیل دی آڈینس, مجھے تو پتہ ہے آپ کا کیا ہے, پہلے ڈسکس ہو چکا ہے, لیکن اگر اس معاشرے میں کوئی بندہ بیٹھ کے کرے گا, سلام کرے گا, تو اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی, کیونکہ پراپر ایکو سسٹم نہیں بنا ہوا. سارے اگر وہ ابے کے دوست کو یا ابے کے بھائی کو یا چاچے مامے تائے کو کسی کو بیٹھ کے سلام کر دیتا ہے, یا کسی بڑے کو اسپیشلی گاؤں میں, اور مجھے اس طرح کے ایک دو وکٹم ملے ہیں جنہوں نے آپ کی یہ بات مان کے کہیں بیٹھ کے سلام کیا ہے, تو ان بیچاروں کی زندگی ستیہ ناش ہو کے رہے گی, وہ تانوں کی وجہ سے. تو اچھا سر, میں ابھی تھوڑا سا آنا چاہتا ہوں جو آپ کے اوپر مختلف قسم کے عوام کی طرف سے اعتراضات ہیں, اف یو الاؤ می. Sure, please. ایک تو یہ دیکھا جاتا ہے مختلف جگہ میں, آپ کے کامنٹ سیکشن میں یا باقی جگہوں پہ جو چیزیں دیکھتا ہوں, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ساحل میاں آپ تو خود دبا کے پیسے بنا رہے, عوام کو کہتے ہیں پیسے کے پیچھے نہ بھاگو. جب آپ آف کورس آپ کو یہ سوال ملتا رہتا ہوگا, روز ملتا ہے, روز تو نہیں مگر یا روز ملتا ہے مور اور لیس. ایک تو اس میں جیلسی والا فیکٹر بھی آ جاتا ہے کہ تو کیوں بنا رہا ہے بھائی, تو کیوں بنا رہا ہے. ہمارے معاشرے میں جو تھوڑا سا بنانا سٹارٹ کرتا ہے جنرلی ریگارڈ لیس وہ کیا ہے, کون ہے, کہاں ہے, تو اس کے اوپر لوگ یا تو کہتے ہیں حرام کا ہے اس کے پاس, یا کہتے ہیں یہ کوئی ایجنسیوں کا بندہ ہے جو ادھر ادھر ڈیلیں کرواتا ہے یا کچھ اور کرتا ہے. سب سے پہلے ہوں یہودیوں کا ایجنٹ ہوں میں. اچھا, اٹس اوکے. دیکھیں, پیسہ لگانے کے مصرف بڑھائیں, پیسہ اللہ تعالیٰ خود ہی دیں گے. ٹھیک ہے, میں اللہ کے بہاف پہ تو نہیں بتا رہا ہوں آپ کو, کیونکہ مگر ابھی تک کا پیٹرن یہ نظر آ رہا ہے کہ جب لگانے کا مصرف ہوگا تو زیادہ ڈیپینڈنس بڑھ جائیں گے آپ کے. ڈیپینڈنس بڑھیں گے تو پھر ان کو بھی تو اللہ نے دینا ہے نا, ریس دوسروں کا جڑ جاتا ہے ساتھ. یہ ایک بات. دوسری بات, میں جگہوں کے اوپر جہاں پہ میرے مصرف مصارف ہیں, جہاں میں نے لگانے ہوتے ہیں پیسے, جب سے میں آپ کو بتا نا, جب آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں, میں قسم اٹھا رہا ہوں, میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے, اللہ کی قسم, میں کیسے بتاؤں, 10 سے ضرب مل ہو جاتے ہیں پیسے. جتنے لگاتے ہیں اس کو 10 سے ضرب مل کے پڑے ہوتے ہیں آپ کے پاس. میں کیا کروں, یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, یہ میرے لیے تو یہی قانون ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مطلب جس طریقے سے فلسفی کو انووک کروایا نا, دینے والی فلسفی کو, اس کو میں پتہ کہاں جوڑتا ہوں, تو میرے لیے 1 قدم بڑھا, میں تیرے لیے 10 قدم بڑھا. ٹھیک ہے, تو ایک طرف 1 قدم آ, میں 10 قدم آؤں گا. میں اپنے تمام احباب کو جو بھی ہیں, جو جہاں پہ, میں زیادہ تر فلسطین کی کوشش کرتا ہوں. میرا یمن کا بہت زیادہ فوکس ہے اس وقت. اب افغانستان کو بہت زیادہ ایڈ چاہیے اس وقت, تو بہت ہی زیادہ. ابھی ہم نے NGOs بھی کچھ ڈھونڈی تھی. مجھے صحیح بتاؤں, فلسطینی کام میں مل جاتے ہیں, یمنی کام میں مل جاتے ہیں, پاکستانی کام میں نہیں ملتے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے نا ہماری قوم کا. سو آئی ایم اسٹل ویٹنگ فار وٹ ایور آئی کین ڈو. پھر اور بھی بہت کام ہے اس وقت. ہم اسکول کے اوپر جو جس لیول پہ ہمیں ڈونیشنز آنا شروع ہو گئی تھی, جو کہ روکی ہوئی میں نے الحمدللہ. ابھی جس نے دی اس کو پتہ ہے, میرے سے رابطہ ہوا ان کا, کہ جو اب میسو فلو آف منی میرے اکاؤنٹ کی طرف لے کے آ رہے تھے, جو کہ میں نے روکا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو, اللہ تعالیٰ قبول کرے. میں اسٹوڈنٹ کی اسپانسرشپ کے اوپر سیکنڈری, اور اس وقت جو آگ لگی ہوئی ہے نا ہمارے مسلمان ملکوں میں, یمن میں اور فلسطین میں, ادھر اپنا پیسہ ڈونیٹ کریں. میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آپ فائنینس کرنا چاہ رہے ہیں, وی آر گوئنگ ٹو اوپن دیٹ آپشن کہ آپ اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ اکاؤنٹ پر خود اس بچے کو بات بھی کریں, آپ جس کو آپ اسپانسر کر رہے ہیں, آسک ہم کہ کیسے چل رہا ہے, اور مانیٹر, اس کو پتا ہونا چاہیے کہ کس لیول کے اوپر پروگرس ہے. اور اگر آپ نے انانیمس رہنا ہے, کوئی بات نہیں, وی ول کیپ سینڈنگ یو دی رپورٹس. سو مگر ابھی تک میں نے نہیں لی ڈونیشن, اور اس کے باوجود اللہ اکبر, میں آپ کو ایک قانونی بتا رہا ہوں اللہ کا. جس نے اللہ کو 1 روپیہ دیا, اللہ نہیں قرض رکھتے, اللہ 10 واپس دیتے ہیں کہ چل آخرت میں تجھے ملے گا ہی ملے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول کرے. دنیا میں بھی تجھے یہ نہیں لگے گا کہ, حدیث بڑی کلیئر ہے, اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ, صدقہ پیسہ خرچ نہیں کم نہیں کرتا. صدقہ, یہ اللہ کا نیوٹن کے لا مان لیتے ہیں, نبی اسلام کے لا نہیں مانتے نا. صدقہ پیسہ کم نہیں کرتا, خیرات پیسہ کم نہیں کرتی. میں اپنی رائے بتا رہا ہوں آپ کو کہ خیرات پیسہ بڑھا دیتی ہے, اور میں آپ کو اللہ کی راہ میں لگایا ہوا پیسہ, جہاں پہ دین کو ضرورت ہے نا, دین کو,
وہاں پہ آپ کو 10 سے ملٹیپلائی ہوگا ہی ہوگا. کیا میں آپ کو بزنس کی لالچ دے رہا ہوں؟ نہیں یار, میں اس لیے نہ لگانا, کیا پتہ نہ ہو, مگر اللہ کے لیے دیں گے تو پھر اللہ قرض نہیں رکھتے. ٹھیک ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ آپ بات تو یہ کرتے میں ہیں. آپ کا سوال جو تھا نا, اس کی روح پکڑنے پہلے, کیونکہ میں تو بھی آپ کو ایک لینڈسکیپنگ بتائی. میرا مقصد پیسے نہیں ہے, میرا مقصد خرچہ ہے. خرچہ. جو لوگ سیونگ اکاؤنٹ کے لیے پیسے بنا رہے ہیں نا, لعنت ہے ان کے اوپر. میں وہی کہہ رہا ہوں, یہ اسلام سمجھا ہے تمہیں. خرچہ بڑھائیں, اپنا خرچہ بڑھائیں, تو اس کے لیے پیسے بھی چاہیے ہوں گے. پیسے ہوں گے تو خرچہ ہوگا نا. اب خرچہ بڑھانے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا, کیونکہ رسک وہی ہے, نبی اسلام نے کہا جو تم نے خرچ کیا. ٹھیک ہے. یہ بینک اکاؤنٹ میں کوئی رسک نہیں ہے آپ کا. جو آپ کے ہاتھ سے لگ گیا, جو چیز خرید لی, وہ آپ کا رسک ہے. سو اگر آپ نے خرچہ بڑھانا ہے تو ہاں کمائے پیسے, کس نے روکا آپ. انکم بڑھانی ہے, سوری یار, مطلب انکم مطلب سیونگ بڑھانی ہے, تو سوری یہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں آپ کو. ٹھیک ہے. جمع مالا وعددا, آپ بس وہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے خلاف آیتیں لکھ رہے ہیں. یہ کوئی ابہام کی بات نہیں ہے. اللہ نے کلیئر بلیک اینڈ وائٹ بتایا کہ تو کیا سمجھ رہا ہے, کیا کرے گا اس پیسے کا جو تو اکٹھے کر رہا ہے. کب تک روکے گا اس پیسے کو اپنے پاس. یحسب ان مالہ اخلدا, ہمیشہ رکھے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں گنی جا رہا ہے. یہ سیونگ اکاؤنٹ والوں کی بات ہو رہی ہے. پیسہ بنانا کوئی بری بات نہیں اگر مقصد آپ کا کلیئر ہے. اگر مقصد بہت ہی کلیئر اللہ کا ہے تو اللہ کرے آپ بلینئر ہوں, اللہ کرے آپ ٹریلینئر ہوں. مجھے تو چاہیے وہ مسلمان جن کے پاس پیسے ہیں, جو اصلی کام کرنا چاہ رہے ہیں. مگر اگر آپ اکٹھے کرنے ہیں تو پھر خدا کا واسطہ ہے, آپ ہی اصل میں میرے دشمن ہیں, آپ اسلام کے دشمن ہیں. بائی پروڈکٹ. یہ آیا. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی کہتے ہیں لوگ کہ آپ جو ہے وہ اسلام کا نام استعمال کر کے لوگوں کو کیئر کار کے لاتے اور صحیح مہنگے سیشنز دیتے ہیں. اسلام کے سیشن ہوں یا سائیکالوجی کے سیشن ہوں, پہلی بات تو میرے جتنے مفت سیشن ہوتے ہیں وہ کسی کے نہیں. میرے اپنے لیول کے اوپر میں زیادہ کام, مسلم آئیڈینٹی ٹور میرا مفت ہے, اور ینگ ریولوشن میں نے جان کے پیسے لگائے تھے. اور کتنے لگائے تھے آپ کو؟ 3500 روپئے. میں تو زیادہ لگانا چاہتا ہوں. میری ٹیم کو بلکہ زیادہ لگانا چاہتی تھی کہ 10,000 روپئے رکھی. میں نے کہا نہیں 5,000 رکھے. 5,000 کے ہم نے 2 ایکسپیریمنٹس کیے ہیں شروع میں, پھر ہم نے 3,500 کر دیا, کیونکہ جمعہ خطبہ مفت ملا تھا آپ کو. دیکھ لیا ہم نے کیا کیا اسے. آئی وانٹڈ ٹو ہیو دیٹ سیریسنس ان دیم. اور میں تو اس کے حق میں ہوں کہ پیسہ جتنا زیادہ سے زیادہ آپ رکھ سکے رکھیں. تو آپ یہ کیوں نہیں, بائی دا وے جسٹ نہیں, تو ایک منٹ, 3500 روپئے میں کیا آپ نے یہ کیوں سوچا کہ میں نے اسلام کے نام کے اوپر ان لوگوں کو وہ کیا؟ نہیں, میں نے نہیں سوچا. دیکھیں میں مختلف کامنٹ سیکشن پڑھتا ہوں, مختلف جگہ پہ مختلف مراد دیکھی ہیں, اس لحاظ سے میں سوال کر رہا ہوں. آئی ایم آل فار یو ان اے وے کہ میں تو کہتا ہوں 3500 نہیں 7,000 رکھو. اگر بندے کو لیٹ سے کسی کے اگر لیٹ سے خواتین کا سیشن کرتے ہیں, اگر خواتین جو ہے وہ 35,000 کے سوٹ لے سکتی ہیں, لاکھ کے سوٹ لے سکتی ہیں, تو وہ پے کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. میں تو کہتا ہوں لگاؤ لو پیسے, کوئی مسئلہ نہیں. میرے پاس اللہ کی طرف سے ایک کانفیڈنس اللہ نے دیا ہوا ہے. میرے پاس جتنے بھی لوگ سیشن ہیں, اسپیشلی 1-on-1 کے جو لوگ ہیں, I think they are the most serious Muslims I've ever known in the history of my first 200 پاکستان کی برصغیر کی ہسٹری کے سب سے سیریس لوگ ہیں میرے پاس. جس طریقے سے وہ انوالو ہو رہے ہیں اپنے پروجیکٹ, اپنے مشنز میں, اپنے سیلف اویئرنیس کے اندر, جو کام اپنے بچوں کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ دس از میں تو چاہ رہا تھا میں اور زیادہ ہارڈ ٹو ایکسیس ہو جاؤں, تاکہ جس لوگ بہت سیریس ہے تب وہ میرے پاس آئے. ٹھیک ہے. مگر بیلنس کرنا پڑتا ہے نا, کہ بالکل ہی ایکسس زیرو نہ ہو جائے نا لوگوں کا. تو وہ پھر میں نے مسلم آئیڈینٹی ٹور ہمیشہ فری کی ہے. میں تو زیادہ تر میرے پروگرام فری ہوتے ہیں. جسٹ اے سجیشن آؤٹ آف کیوریوسٹی, آپ بجائے اس کے کہ پورا پاکستان پھریں, آپ سال میں ایک موقع کیوں نہیں رکھ لیتے کہیں جگہ کے اوپر جہاں پہ آپ ایک بڑا اجتماع کر لیں, جس میں لوگوں کا پراپر ورک شاپ ہو 2 دن کی یا 1 دن کی, 8 گھنٹے کی, بجائے اس کے کہ آپ پورا پاکستان گلی گلی کوچے کوچے پھرتے رہیں. کیونکہ جو بندہ کراچی سے اٹھ کے آپ کے پاس اسلام آباد میں آئے گا نا, ہی مینز بزنس. ٹھیک ہے. جو بندہ سکھر سے, ملتان سے, جہاں سے بھی اٹھ کے, ہی مینز بزنس. بجائے اس کے کہ آپ ادھر جاتے رہیں, آپ ایک دفعہ سال میں سیشن کر لیں. مجھے اس معاملے میں سب سے بیسٹ طریقہ لگتا ہے پروفیسر احمد رفیق اختر کا. حالانکہ ان کی آڈینس بہت زیادہ بڑی نہیں ہے, لمیٹڈ آڈینس ہے, 4-5 ہزار ہوتے ہیں ان کے. سال میں ایک دفعہ کرتے ہیں, لوگ آتے ہیں, 4-5 گھنٹے کا 6 گھنٹے کا جتنے کا سیشن ہوتا ہے, کھانا روٹی ٹوکر کھاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد دے گو. یو کین ڈیزائن اٹ, بجائے اس کے کہ آپ کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں. دیٹ وڈ بی بیسٹ. پھر ان میں سے جو بندے لیٹ سے ہوتے ہیں اگر, تو اس کو آپ بندہ زیادہ فریکوینٹ کر لیتا ہے. 3 مہینوں میں ایک سیشن کر لو, پھر 4 مہینوں میں. آئی ڈونٹ نو وائی ڈونٹ یو ڈو دیٹ. دیٹس انادر ماڈل. مسئلہ یہ ہے کہ مسلم آئیڈینٹی ٹور تو
مشن ہے جو مجھے ہر گھر میں پہنچانا ہے انشاءاللہ. جو ینگ ریولوشن ہے اس کے لیے ساتھ ایسے کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اس کی ایک پوری سوشل میڈیا ٹیم ہو, وہ پورا ایک اس کا کیمرے کا سیٹ اپ ہو جو کہ لائیو جا رہا ہو, بالکل جس طریقے سے لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہے نا, وہ لائیو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے, کیونکہ آپ کے پاس مختلف چینل. میں ینگ ریولوشن کے لیے نا, میں ویسے تو میں خیر کراچی, لاہور, اسلام آباد ہی کر رہا ہوں ینگ ریولوشن کو, اس کو لمٹ کر دی میں نے. مگر مسلم آئیڈینٹی ٹور تو میں کسی کے گھر بھی جانا پڑے نا, اور لوگ بلاتے ہیں مجھے فلاں گاؤں میں ادھر آئے, کوٹری ستیاں پہنچ جائیں, میں چلا جاتا ہوں کہ خیر ہے. آپ کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں سیریسنس دکھاتے ہیں کہ میرے خاندان کے بزرگ آ رہے ہیں, ایک کوئی وجہ ہوئی ہوئی جس میں ساری خاندان کو اکٹھا ہوا ہوا ہے, کسی کے رشتے کی بات ہے, ہم نے کہا کہ ہم نے ایک جو ہے نا بیان کروانا ہے تاکہ آگے کی نسل جو ہے نا وہ تباہ نہ ہو. تو کتنے بندے آ رہے ہیں, 70-80 بندے ہوں گے, خیر ہے بہت ہے, تو یہ گاؤں ہی بچ جائے نا. ٹھیک ہے, مسلم آئیڈینٹی ٹور کے لیے تو میں بہت جگہوں پہ گیا ہوں اور جاتا رہوں گا انشاءاللہ. وقت کی قلت ہو, جب میں کہتا ہوں نا میرا کیلنڈر لاک ہے, اس میں زیادہ تر کیلنڈر میرا مسلم آئیڈینٹی ٹور پہ ہی ہوتا ہے, جو کہ میری وجہ یہ ہے نا وہ کہنے کی کہ اس میں آپ کو نا ڈائریکٹ شاید ملے گا, جو بندہ جہاں سے اٹھ کے آئے گا نا سفر کر کے, وہ صحیح شہد ہے, وہ صحیح کراکس ہے. الحمدللہ مجھے, میں سیالکوٹ میں, لاہور میں جب بھی سیشن کرتا ہوں تو سیالکوٹ, گجرات, گجرانوالا, سب لوگ ادھر سے آئے ہوتے ہیں. اسلام آباد کے اندر جب بھی سیشن, اسلام آباد میں تو خیر میں نے نہیں کیا ابھی تک, پنڈی میں کیا تھا, 2 کیے, تو سارے کے سارے لوگ باہر سے آئے ہوئے تھے. So I know what you mean. It's a model which can be incorporated. Yeah, I'll look into it کہ کس طریقے سے اس کو اور ایفیشینٹ ہے, بہت زیادہ ایفیشینٹ ہے آپ کے ٹائم کے لحاظ سے, کیونکہ آپ کے ساتھ ٹائم کے بڑے سارے پرابلم رہتے ہیں. That's why I was saying کہ یہ زیادہ ایفیشینٹ ماڈل ہے میرے خیال میں. I don't know, who knows اسے کرنے کے بعد. بہرحال we have discussed it before. ایک تو جو مختلف جگہ ہیں, جو ٹریڈیشنل مولوی ہے وہ کہتا ہے کہ جی ساحل صاحب آپ نے آ کے نئے کٹے کھول دیے سارے, ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں تھا اور آپ نے یہ نئے کلیم کرنے سٹارٹ کر دیے. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے. تو جو ٹریڈیشنل مولوی وہ کہتا ہے ساحل صاحب آپ نے آ کے نئے کٹے کھول دیے, وہ تو آپ کو ملتا رہتا ہوگا. لیکن وی ہیو ڈسکسڈ اٹ بیفور کہ جس طریقے سے آپ کا ایک کلیم ہے اور وہ یہ ہے کہ بیٹھ کے سلام کرو. ٹھیک ہے, اب اس معاشرے میں اگر بیٹھ کے کوئی بندہ سلام کرے گا, آئی وانٹ یو ٹیل دی آڈینس, مجھے تو پتہ ہے آپ کا کیا ہے, پہلے ڈسکس ہو چکا ہے, لیکن اگر اس معاشرے میں کوئی بندہ بیٹھ کے کرے گا, سلام کرے گا, تو اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی, کیونکہ پراپر ایکو سسٹم نہیں بنا ہوا. سارے اگر وہ ابے کے دوست کو یا ابے کے بھائی کو یا چاچے مامے تائے کو کسی کو بیٹھ کے سلام کر دیتا ہے, یا کسی بڑے کو اسپیشلی گاؤں میں, اور مجھے اس طرح کے 1-2 وکٹم ملے ہیں جنہوں نے آپ کی یہ بات مان کے کہیں بیٹھ کے سلام کیا ہے, تو ان بیچاروں کی زندگی ستیہ ناش ہو کے رہے گی, وہ تانوں کی وجہ سے, اور وہ ان کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں بلڈ ہوئی ہے کہ وہ چیزیں سہ سکیں. میرا خیال ہے جو پاکستان, اللہ کے یہاں تکے نہیں ہے, یاد رکھیے گا, پاکستان کا جو حال ہوا ہے نا, اس سے فائدہ یہ ہو گیا کہ اب ہر بندہ نبوی لیول پہ کریکٹر بلڈنگ کر سکتا ہے اپنی. اگر سارے دین پہ ہوتے تو پھر کیا فائدہ تھا, پھر تو بڑا مشکل تھا ہمیں دین پہ آنا. اب وہ والا مرحلہ پاکستان کے بابوں نے کر دیا ہمارے ساتھ کہ اب آپ نے یہ جملہ بولا نا کہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا اگر آپ نے کام, یہ ڈائریکٹ جملہ نبی علیہ السلام سے بولا کرتے جب وہ پہلی دفعہ دعوت پہ قریش کو بلایا تھا انہوں نے کہ نہیں خاندان میں کیا مشکل نہیں, ان نیسیسری ٹربل ہے جو کہ ابھی ضرورت نہیں ہے جس کی. اگر ایگزیکٹ یہ جملہ بولا گیا ہے, عتبہ نے بولا تھا کہ یہ ان نیسیسری ٹربل ہے, یا ایگزیکٹ عربی کی ٹرانسلیشن کیا آپ نے. اچھا, یہ تم نے والنٹیئر نہ کرو اس بات کو, یہ ان نیسیسری ٹربل ہے جو تم کاز کر رہے ہو, تم اپنے تک رکھو, کوئی بات نہیں, ہمارے تک نہ لے کے آؤ. ٹھیک ہے. سو یہ تو بہت اللہ کی طرف سے ہوا ہے کہ پاکستانی جوان اور لڑکا اور لڑکی دونوں, بدرتا لڑکوں کو مسئلے آتے ہیں, تو آپ کس نے کہا بدتمیزی سے کریں السلام علیکم میں نہیں کھڑا ہو رہا, نہیں, آپ تمیز سے ہی بات کریں کہ السلام علیکم وبرکاتہ, اور آپ کی باڈی لینگویج بتا دے گی کہ آپ ریسپیکٹفل ہیں. اگر کوئی بندہ کہیں میرے لیے کھڑا نہیں ہوا تو اس بھائی صاحب کو پھر he should be in some sort of a psychological depression کہ میں کیوں اللہ سے اتنا دور ہوں, یا نبی علیہ السلام کی بات مجھے کیوں ہضم نہیں ہو رہی کہ میرا بیٹا میرے لیے کھڑا نہیں ہوتا, یا میرے قبیلے والے میرے لیے کھڑے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, یہ اس کے ساتھ مسئلہ ہے. بیمار ہوا ہے, دوائیاں آپ لے رہے ہیں, اس طرح تو نہ کریں نا. جو بتانا آپ کو احمد, جو بندہ بیمار نہیں ہوتا وہ دوائی لے تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ ٹھیک ہے, کیا ہوتا ہے؟ نہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, بتائیں کیا ہوتا ہے. میں بغیر کسی وجہ کے بیماریاں دوائیاں لینا شروع کروں گا تو مجھے کوئی اور نئی بیماری نکلے گی, مجھے وہ والی بیماری نہیں نکلے گی جس کی وجہ سے میں دوائیاں لی ہیں. ٹھیک ہے. سو
اٹس اے پرابلم دیٹ وی ہیو کازڈ. وہ والی دوائیاں دلاتے رہے ماں باپ ہمیں جن کی بیماری تھی, ان کو خود تھی, ہم لیتے رہے وہ بیماریاں. اب ہمیں نئی بیماریاں آئی ہیں, ہمیں اس کے لیے وہ والی دوائی نہیں چلے گی جو ماں باپ نے بولی ہوئی تھی. اور دوسری سائڈ پہ وہ لیول ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ ابو ذر غفاری کے بارے میں نارملی کسی صحابی کو نبی کریم علیہ السلام نے نہیں بولی یہ بات, ابو ذر غفاری کو بولی کہ یہ گھڑا جو چھاؤں میں رکھا ہے اس کا بھی حساب ہوگا. ٹھیک ہے, اب نارملی نہیں بولی کسی کو بات, کیونکہ ابو ذر غفاری کی کیپیسٹی بلڈنگ باقیوں سے زیادہ تھی جن کو نہیں بولی. اب اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کہہ رہے ہیں تو نبی کریم کی کیپیسٹی اللہ نے بلڈ کی نا, ان کی کیپیسٹی تو ڈفرنٹ لیول کی ہے. لیکن ادھر آپ دو چیزیں مکس کر رہے ہیں, آپ دیکھیں دو چیزیں. یہ کہہ رہا ہوں کہ جس بندے کو جس لیول اور فتوا کو مکس نہ کریں. نبی اسلام نے یہ فتوا ارشاد فرمایا بھائی, نبی اسلام نے امت کو کہا ہے کہ کیا اجمیوں والی جہالت شروع کر دی ہے. جب صحابہ نے ایک دفعہ کھڑے ہوئے نا نبی اسلام کی علالت کی حالت میں, وہ چھڑی لے کے انٹر ہوئے تھے کمرے میں, اور صحابی اس وجہ سے کھڑے ہوئے تھے, ورنہ صحابہ کوئی پر تھا نہیں کھڑا ہونا. جب صحابی اس وجہ سے بھی کھڑے ہوئے تھے نا, تب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے اجمیوں والی جہالت شروع کر دی ہے. کیا بھلا کہ وہ بھی اپنے بزرگوں کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یہ حدیث ہے پوری. آپ مجھے بتائیں یہ ابو ذر غفاری والی گھڑے میں وہ پانی پہ سوال ہوگا کیونکہ چھاؤں میں رکھ دیا مٹکا تو نے, نہیں, یہ کوئی اور لیول ہے. یہ عام عوام کو نبی علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی ہے. یہ فتوی نبی علیہ السلام سے فتویٰ تو نہیں آتا نا, وہ تو حکم آتا ہے نا, علت آتی ہے, بس علت ہے. تو یہ تو آپ جتنے مرضی پاکستانی بابا جی کو شوق ہو بے ادب بے مراد کہنے کا, اس کو کہنا کہ بیٹا آپ انکل جی مراد جتنی بھی ہے نا وہ اللہ نے پوری کرنی ہے. آپ کو دیکھنا کہ کس طریقے خطرے میں آپ نے ہمیں بھی ڈالا ہے, آپ نے اپنے آپ کو بھی ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے, یہ نہ ہو کہ آپ ساتھ مڑ کے دیکھیں ساتھ فرعون بیٹھا ہو آپ کے, جب آپ قبر میں جب آخرت میں اٹھیں تو کیوں کیا ہوا تھا, کیوں مجھے لوگوں کو شوق تھا کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوا کریں. اس کو بھی یہی شوق نے مروایا نا. ٹھیک ہے, اس کے ایک بندہ دور ابلیس خود بیٹھا ہوا ہے, کیوں اس کو بھی یہی شوق تھا میں نہیں کسی کو سجدہ کروں گا. ٹھیک ہے, سو اسی طرح کے شوق پال پال کے کبر اور رعونت آتی ہے. سو دس از اے پرابلم. ہمارا یہ بھی ہے ہمارے ٹیچر بچپن سے یہاں کلاس میں انٹر ہوتا ہے تو کھڑے ہونا ہے, کلاس سے جاتا ہے تو کھڑے ہونا ہے, ساری کلاس کھڑی ہوگی. اور بعد میں آتا ہے, اور ٹیچر کو تو گالیاں دیتے ہیں بیٹھ کے لوگ, ٹینشن نہ لیں, ٹیچر کی کوئی عزت نہیں ہے. اس نے ستیہ ناس کر کے رکھ دی ہے اس چیز کی. بہرحال اینی وے ٹھیک ہے, آئی گاٹ یور پوائنٹ. دوسرا جو چیز ایک اور, آپ کے پاس ٹائم ہے ابھی؟ میرے پاس ہے 11 منٹ ہو رہے ہیں. اچھا 11 منٹ ہو رہا ہے. یہ ہے کہ دوسرا ٹیکنالوجی سے جو آپ روکتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ اتنا بڑا دریا ہے, اس کے خلاف آپ چل رہے ہیں, خواہ مخواہ میں یوز لیس قسم کی ایفرٹ ایک قسم کی تصور کی جاتی ہے کہ ٹیکنالوجی سے آپ روک رہے ہیں, اس کے ساتھ کوئی طریقہ نکالیں. یا یہ والا کہ لیٹ سے بچوں کو ٹیکنالوجی سے روکنا ہے آپ نے, یا ماں باپ کو ان کو روکنا ہے, اب اس کا کوئی طریقہ نظر ہی نہیں آتا. کیوں نظر نہیں آتا؟ یہ کیا بات ہے کہ کوئی طریقہ نظر نہیں آتا؟ کیا مطلب محنت کوشش کرنے کے موبائل میں رہتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں, موبائل میں نہیں رہتے, گھر میں رہتے ہیں. موبائل آپ کی جیب میں رہتا ہے, آپ موبائل کی جیب میں نہیں رہتے. رہتے ہیں نا ہم لوگ, موبائل کی جیب میں رہتے ہیں نا. پھر نکال لیں پھر اپنے آپ کو ادھر سے, کیونکہ آپ کو نہیں پتا, پھر ہسپتال کی جیب میں رہیں گے آپ کے بچے. سمپل. اور ان کے بچے طلاق یافتہ بیٹیاں, ان کی بیویاں, ان کے بچے گھروں سے بھاگیں گے, خودکشیاں کر رہے ہوں گے. صرف پہلے 15 سال روکنے کے لیے کہہ رہا ہوں. کون کہہ رہا ہے کہ ساری عمر ٹیکنالوجی سے باہر رہیں؟ میں نے تو اپنی بچی کو ٹرین کر لیا, میری بچی تقریباً 2 سال کی ہے, اس سے صرف آنکھوں پہ میں نے ٹرین کر کے یوں کر کے آنکھیں نکالو تو وہ موبائل سے پیچھے ہٹ جاتی ہے اس طرف. میں نے ٹرین کر لیا, بٹ اٹ واز ویری ویری ہارڈ, بہت مشکل ہے. میرا نہیں خیال کہ جنرل پبلک کر سکتی ہے, مے بی اسپیسیفکلی 1-2%, 3% لوگ کر لیں, لیکن بہت مشکل تھا. دیکھیں بات ہوئی ہے, جب بیماری ہسپتال کی نوبت آئے گی نا تو لوگ بعد میں کہیں گے آپ بتاؤ کیا کریں, تب تو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے آپ. جب بچے گھر سے بھاگ جائیں گے, بچے ڈپریشن کا شکار ہوں گے, ایکسرسائز کے اوپر پل رہے ہوں گے, تب کچھ نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک ہے, سو اور وہ بھی بڑے مسائل ہیں نا, کانفیڈنس زیرو ہے ان کا, سیلف اسٹیم زیرو ہے ان کی. موبائل تو نہیں سیلف اسٹیم بنائے گا نا. لوگ آپس میں کمیونٹی میں رہتے ہیں, آپ اپنی ایکوٹی گین کرتے ہیں, گرتے ہیں, پڑتے ہیں, خون و خون ہوتے ہیں, پھر کھڑے ہوتے ہیں. ایسے لائف میں آپ کی اسٹیم ڈیولپ ہوتی ہے. آپ پال کے دکھائیں, یہ ورچوئل بچے پال رہے ہیں, تو اس سے بہت بہتر تھا گیم میں بچے پیدا کرتے ہیں آپ. ویڈیو گیم میں شادی ہوتی ہے, اس میں بچے پال رہے ہوتے ہیں. وہ ہوتے تھے نا, وہ بلی پالتے تھے, وہ ایک گیم آئی تھی, اس کو کھانا بھی دینا ہوتا ہے, اور یہ بھی اس طرح کر کے شادیاں کیا کریں. انسانی بچوں کے ساتھ کیوں کیا آپ نے ایسے؟ ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ.
اور آنے کا. اینڈ وی شوڈ ڈو اٹ اگین سم ٹائمس. انشاءاللہ سر, انشاءاللہ بات ہوگی. انشاءاللہ. بہت شکریہ سر. اللہ حافظ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.